أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو لا تأکلو نہ تم کھاؤ ربا سود اضعافاً دگنا مضاعفتن دگنا کیا گیا واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ واتقوا النار اور تم بچو آگ سے التی وہ جو اعدت تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے وَأَطِیعُوا اللہ اور تم کہنا مانو اللہ تعالیٰ کا والرسول اور رسول کا لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے وساریو اور تم جلدی کرو یا تم دوڑو الی مغفرت بخشش کی طرف من ربکم اپنے رب کی وجنت اور جنت کی طرف عرض اس کا چڑائی اس کی السماوات آسمان والارض اور زمین ہے وہ عدت تیار کی گئی ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے الذین وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں فی السراء خوشی سے والضراء اور تکلیف میں والکاظمین الغیظ اور پی جانے والے غصے کو والعافین اور درگزر کرنے والے یا معاف کرنے والے عن الناس لوگوں سے واللہ اور اللہ تعالی یحب پسند کرتے ہیں محسنین نیکی کرنے والوں کو والذین وہ لوگ اذا جب فعلوا وہ کرتے ہیں فاحشۃ کوئی بے حیائی او ظالموا یا وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں انفسہم اپنی جانوں پر ذکر اللہ وہ ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فاستغفروا پھر وہ بخشش طلب کرتے ہیں لذنوبہم اپنے گناہوں کی ومن یغفر الذنوب اور کون ہے بخشنے والا گناہوں کو الا اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا ولم یصروا اور نہیں وہ اڑے رہتے علی اوپر اس کے ما فعلوا جو کیا انہوں نے وہم اور وہ یعلمون جانتے ہیں اولئک وہی لوگ ہیں جزاؤہم بدلہ ہے ان کا مغفرۃ بخشش میں ربہم ان کے رب کی طرف سے وجنات اور جنت تجری بہتی ہوں گی من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں خالدین رہنے والے ہوں گے فیہا اس میں ونعما اور اچھا ہے اجر عاملین عمل کرنے والوں کا قد تحقیق خلط گزر گئے من قبلکم تم سے پہلے سنن واقعات فسیرو پس تم چلو پھرو فی الارض زمین میں فنظرو پس تم دیکھو کیفا کس طرح کانا تھا عاقبت المکذبین انجام جھٹلانے والوں کا ہاذا یہ بیان ہے للناس لوگوں کے لیے وہدن اور ہدایت ہے وموعظۃ اور نصیحت ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے ولا تہنوا نہ تم سستی کرو ولا تحزنوا اور نہ تم غم کھاؤ وانتم الاعلون اور تم ہی بلند رہو گے ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان والے یمسسکم اگر پہنچا ہے تم کو کرہن زخم فقط پس تحقیق مسا پہنچا قوم کو بھی دوسری قوم کو بھی کرہن زخم مثلہ مانند اس کی وتلک الایام یہ دن ہے نداولها ہم پھیرتے ہیں اس کو بین الناس درمیان لوگوں کے وَلِيَعْلَمُ اللَّهُ تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے وَيَتَّخِذَ اور وہ بنائے منکم تم میں شہداء شہید واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتے ظالمین ظالموں کو وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ تاکہ خاص کرے اللہ تعالیٰ الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور وہ مٹائے کافروں کو ام حسب تم کیا خیال کیا تم نے ان تدخل الجنت یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں ولما یعلم اللہ اور البتہ بھی نہیں معلوم کیا اللہ تعالیٰ نے الذین ان لوگوں کو جاہدوا جنہوں نے جہاد کیا منکم تم میں سے وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور نہیں جانا صبر کرنے والوں کو وَلَقَدْ البتہ تحقیق کنتم تھے تم تمنون الموت آرزو کرتے موت کی من قبل پہلے سے ان تلقوہ یہ کہ تم ملو ان سے فقط پس تحقیق رأیتموہ تم نے دیکھ لیا اس کو وانتم اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے آج کا سبق شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو نہ تم کھاؤ ربا سود اضعافا مضاعفہ دگنا دگنا کیا گیا اس آیت میں اللہ تعالیٰ واضح سود کے بارے میں فرما رہے ہیں
کہ سود نہ کھاؤ. یہاں اضعافا مضاعفہ دگنا دگنا کیا گیا، یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سود کھا لو لیکن جو دگنی اوپر مال ہو جاتا ہے وہ نہ کھاؤ، نہیں، ہر طرح کا سود کھانا حرام ہے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ سود کہتے ہیں کہ جو زائد، جو مثال کے طور پہ سود کی تعریف، ایک آدمی نے آپ سے 1,000 روپیہ ادھار دیا تو آپ کہیں کہ اس کو آپ ہر ماہ اس کے ساتھ 100 روپیہ بڑھے گا، اور 6 ماہ کے اندر اندر آپ نے اگر 1,000 روپیہ واپس نہ کیا تو وہ 2,000 ہو جائے گا. اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے. اور جو سود کھاتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم رحم کیا تم افلاح پاؤ، اور سود کھانے والوں کے لیے آگ ہے. ساتھ ہی یہ کہہ دیا گیا کہ تم آگ سے بھی بچو، اللہ وہ جو عدت تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. تم کہنا مانو اللہ تعالیٰ کا اور رسول کا تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب اللہ تعالیٰ کے کہنے کے ساتھ ہی رسول کا کہنا آ گیا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا حکم دیا ہے کہ تم نماز پڑھو، تو نبی کریم وہ نماز کیسے پڑھنی ہے قرآن مجید میں تو نماز کا طریقہ نہیں بتایا گیا. قرآن مجید میں تو بس واقعی الصلاۃ واقعیم الصلاۃ واقعیم الصلاۃ ہے، لیکن نبی نے اس پر عمل کر کے بتا دیا کہ وہ نماز کیسے ادا کرنی ہے. اس لیے واطیع اللہ و رسول، یعنی اللہ تعالیٰ کا بھی کہنا مانو اور رسول کا بھی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وساریو، اور تم دوڑو یا جلدی کرو بخشش کی طرف اپنے رب کی اور جنت کی طرف کہ عرض اس کا آسمان اور زمین ہے اور تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے. یعنی نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو دوسروں سے، اور اس کے بدلے میں آپ کو جنت ملے گی جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ اس آگ سے بچو جو کس کے لیے تیار کی گئی ہے، کافروں کے لیے. اور لیکن جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ عدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور تنگی میں، اور پی جانے والے غصے کو، یعنی غصے کے وقت اپنا غصہ دبا جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. ایمان والوں کی پہلے نیکی صفت یہ تھی کہ وہ اللہ رسول کا کہنا مانتے ہیں، نیکیوں میں جلدی کریں. اور وہ لوگ جو اب خوشی اور غمی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ آ جائے تو اس کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. وَإِذَا فَعَلُوا، اگر ان سے کوئی کام، کوئی گناہ کا یا کوئی ظلم ہو جاتا ہے، خود کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا کسی پر ظلم ہو جاتا ہے، اپنی جانوں پر وہ کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. وہ یعنی کہ فوراً ہی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ ہم سے یہ کام ہو گیا، اور وہ فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. اسی وقت ان کو احساس ہو جاتا ہے، وہ اس گناہ پر اڑے نہیں رہتے، اس گناہ پر قائم نہیں رہتے. اگر کوئی غلطی یا لرزش ان سے ہو جائے تو وہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. اور کون ہے اللہ کے علاوہ گناہوں کو کون بخش سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی بخشتے ہیں، اور نہیں وہ اڑے رہتے اوپر اس کے جو وہ کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں. یعنی ان کو پتہ چل جائے ہم سے کام ہوا ہے، اس بات کو وہ جانتے ہوں تو وہ کبھی بھی اس چیز پر اڑے نہیں رہتے. اولئک، وہی لوگ ہیں، ان کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جنت تاجری بہتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں، رہنے والے ہوں گے اس میں، اور یہی اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا. تحقیق تم سے پہلے کئی جماعتیں گزر گئی، کئی واقعات گزر گئے. تم زمین میں چلو پھرو سفر کرو تو تم دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا تھا. یہ بیان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے. آگے پھر واقعہ آ جاتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم غم نہ کھاؤ، تم وَلَا تَهِنُوا، نہ تم سستی کرو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ تم غم کھاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. یہ ساری نیچے تک جو سبق ہے، نیچے تک کی آیات، یہاں تک اس میں پھر غزوہ احد کا ہی کچھ جو ہے واقعے کو پیش کیا گیا ہے. کہ غزوہ احد کا واقعہ پیچھے ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ جیسا کہ کل کے سبق میں پڑھا تھا، تو لیکن اس جنگ میں غزوہ احد میں مسلمانوں کو عارضی شکست کا سامنا کرنا پڑا. بعد میں یہ شکست پھر فتح میں بدل گئی، لیکن اس عارضی شکست کے 3 اسباب تھے. پہلا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حکم تیر اندازوں کو دیا تھا، بعض اسباب سے وہ ان پر قائم نہ رہے، کیونکہ اس بارے میں اختلاف رائے ہو گیا. کوئی کہتا کہ ہم کو یہیں جمع رہنا چاہیے، اکثر نے کہا اب یہاں ٹھہرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں،
चल कर सबके साथ मालिक नियमत हासिल करने में लगना चाहिए। तो पहला सबब तो आपस का झगड़ा था। दूसरा सबब ये हुआ कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की खबर मशहूर हो गई तो मुसलमानों के दिल कमजोर हो गए, जिसके नतीजे में उनके अंदर बुजदिली और कम हिम्मती पैदा हो गई। और तीसरा सबब जो इन दोनों सबबों से ज्यादा अहम था, वो था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तकमील में इख्तलाफ पेश आया। ये तीन बातें ऐसी थी जिसकी वजह से मुसलमानों को आर्जी शिकस्त हुई, और ये आर्जी शिकस्त अगरचा इंजाम का इंजाम बलाखिर फतह में फिर भी तब्दील हो गया, लेकिन मुसलमान मुजाहिदीन जख्मों से चूर चूर थे। इनके बड़े बड़े बहादुरों की लाशें इनकी आंखों के सामने पड़ी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दंदान मुबारक शहीद हो चुके थे। हर तरफ शदीद नाउमीदी सी छाई हुई थी। यहाँ मुसलमानों में दो चीजें पैदा हो चुकी थी, एक तो गुज़श्ता बातों का रंज और गम, और दूसरी चीज जिसका खतरा था वो ये कि मुसलमान आइंदा के लिए कहीं कमजोर ना पड़ जाए, कहीं इनके अंदर कमजोरी ना आ जाए। तो अल्लाह ताला ने आयात नाज़िल फरमाई, ला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलूना, ना तुम गम खाओ और ना तुम वला ना तुम सुस्ती करो। ये आयत कि आइंदा यानी तुम आइंदा किसी के लिए कमजोरी और सुस्ती किसी वक्त भी कमजोरी और सुस्ती अपने पास ना आने देना, और ना ही जो गुजर गया इस पर रंज और मलाल करो। इंजाम आखिर कभी भी जब भी तुम इनके सामने मुकाबले में आए, अल्लाह ताला ने वादा किया कि तुम ही गालिब रहोगे, लेकिन शर्त यह है ईमान और तकवे के रास्ते पर मुस्तकीम रहे। तब अल्लाह ताला के वादों पर कामिल यकीन हो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत हो, और जहाद फी सबिलिल्लाह से कदम पीछे ना उठाओ, तो कभी भी दुश्मन आप पे गालिब नहीं आ सकता। और साथ ही ये चीजें थी कि साथ ही कि अगर अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुमको जख्म पहुंचा है तो कोई बात नहीं, तुम लोगों ने भी एक साल पीछे, अगर आज तुम्हारे 70 सहाबा शहीद हुए हैं तो एक साल पहले तुमने भी उनके 70 बड़े बड़े काफिरों को जो है वो इंजाम तक पहुंचाया था। तो इतने जो है वो दिल अपने जो है अफसुर्दा ना करो। ये तो दिन है, लोगों के दरमियान आते रहते हैं, ताकि जान लेता अल्लाह ताला उन लोगों को जो ईमान लाए और बनाए तुम में से शहीद अल्लाह ताला पसंद करते हैं, जो और अल्लाह ताला नहीं पसंद करते जालिमों को। अल्लाह ताला ने इन आयात में मुसलमानों को बहुत तसल्ली दी, बहुत ज्यादा, कि ईमान इस इन आयात जब ये आयात नाज़िल हुई तो इस कुरानी आवाज ने टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया। जिन मुर्दों में रूह अफसुर्दगी पैदा हो गई थी उनके अंदर ताज़ा रूह पैदा हुई, एक ताजगी आ गई। इन आयात से अल्लाह ताला ने उनको हौसला दिया। अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे अंदाज से कि कोई बात नहीं, अगर आज तुम लोगों के शहीद हो गए हैं तो तुम लोगों ने पहले उनके 70 कत्ल किए थे और बहुत ज्यादा जो है वो उनके जख्मी भी हुए थे। और अब भी पहले भी पहली जब के मुसलमानों को फतह हुई गज़वा उहद में, उस वक़्त भी काफिरों के बहुत ज्यादा मारे गए, और बाद में भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दे दी। इन सारी आयात पर अल्लाह ताला ने दोबारा से मुसलमानों को जो है वो तसल्ली दी और फरमाया कि जब भी तुम बददिल ना होना, ये ना समझना कि अब आपको हमेशा शिकस्त ही हुआ करेगी, बल्कि इस शिकस्त के इसबाब का पता लगाकर इन इसबाब को ख़त्म करना चाहिए। अंजाम कार फतह जो है वो जमात हक वालों के ही नसीब में होगी।